الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. کل بتایا گیا تھا کہ جب اسلام کی دعوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جذبے کے ساتھ کفار مکہ کے سامنے رکھتے تو ان کا مطالبہ یہ ہوتا، وہ اپنی سامنے سے خواہش یہ رکھتے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمارے من چاہے معجزات، ہمارے من چاہے مطالبے آپ پورے کریں. ان کے من چاہے مطالبے تھے کہ اگر ہم آپ کی بات تب مانیں گے، ایمان تب قبول کریں گے جب آپ مکہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دیں گے. ہم آپ کی بات تب مانیں گے جب آپ اس ریگستان کے اندر پانی کی ندیاں بہا دیں گے. ہم آپ کی بات تب مانیں گے. یہ بیجا مطالبات کرتے کہ تب مانیں گے جب یہاں اس ریگستان کے اندر کھیتی آپ کروا دیں. اللہ نے فرمایا کہ میں قادر ہوں اس بات پر کہ ریگستان کے اندر ندیاں بھی بہنے لگیں. میں قادر ہوں اس بات پر کہ پہاڑوں کو سونا بنا دیا جائے. میں قادر ہوں اس بات پر کہ ریگستان میں ہرے بھرے درخت ہو جائیں. لیکن اللہ کا دستور یہ ہے، گزشتہ انبیاء کے واقعات اس بات پر شاہد ہیں کہ جن نافرمان قوموں نے اپنے پیغمبروں سے من چاہے معجزات طلب کیے اور پھر ایمان نہ لائے تو اللہ کی طرف سے ہلاکت اور بربادی کے آنے میں پھر دیر نہیں لگا کرتی. چنانچہ جب یہ باتیں قرآن میں نازل ہوئیں اور وہ ادھر سے ایمان نہ لاتے تھے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعی، رہبر، رہنما، آپ اندر سے کڑتے رہتے تھے. آپ کی خواہش ایک ایک دنیا میں بسنے والے انسان کے لیے یہ ہوتی تھی کہ وہ
جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ اس کے مارے آپ اندر سے کڑتے رہتے تھے، اور بسا اوقات قرآن نے تو یہاں تک نقل کیا، آج کی آیت میں آ رہا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اے پیغمبر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس غم میں اپنی جان ہلاک کیے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے۔ اسی طرح سورہ کہف میں بھی اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ آپ تو ایسا لگتا ہے کہ غم کے مارے ہلاک ہو جائیں گے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، آپ اتنا غم نہ کریں کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں۔ آپ کا کام، داعی کا کام ہے پہنچا دینا، قبول کرے یا نہ کرے، یا اللہ رب العزت والجلال اس کو توفیق بخشیں یا نہ بخشیں، وہ اللہ کا کام ہے، یا اس کا بندے کا اختیار ہے کہ وہ آپ کی بات کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ بہرحال یہاں ان آیات میں اللہ نے داعی کے لیے بھی تسلی کے سامان، خاص طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کڑھن کے ساتھ، جس فکر کے ساتھ دعوت دیتے تھے ایمان کی، اس کو اس میں تسلی کے الفاظ اللہ نے بیان فرمایا، اور فرمایا ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ، اگر ہم چاہیں یعنی اللہ چاہے تو آسمان سے کوئی ایسی نشانی نازل کر دے کہ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، کہ اب اس نشانی کے آگے ان کی گردنیں جھکی رہیں۔ یعنی اللہ چاہے تو تمام کے تمام دنیا والوں کو فرشتوں کی طرح نیک بنا دے کہ گناہ کا ان کے دل میں خدشہ بھی نہ آئے، لیکن اللہ نے انسانیت کو مجبور نہیں کیا ہے فرشتوں کی طرح، بلکہ انسانوں کے سامنے راہیں دونوں کھلی رکھ دیں کہ چاہے تو ایمان قبول کرے، چاہے کفر کرے۔ اللہ کے یہاں پکڑ جو ہوگی وہ ہوگی اختیار پر، کہ تم نے کیا اختیار کیا۔ اسی طرح اللہ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا ہے کہ تجھے ایمان ہی قبول کرنا ہے۔ داعی کو کہہ دیا کہ تو دعوت دے دے، ایمان کے بارے میں بتا دے، قبول کرتا ہے تو اپنا فائدہ۔ اسی وجہ سے اس دنیا کو دار الامتحان کہا جاتا ہے کہ یہ امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، ہر بندے، ہر فرد بشر کا امتحان ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس خدا رحمان کی جب بھی کوئی نصیحت آتی ہے تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور وہ لوگ حق کو جھٹلاتے ہیں، حق بات کا مذاق بنایا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب عن قریب یعنی موت کے وقت ٹھیک ٹھیک حقائق ان کے سامنے نظر آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم اس اللہ کو نہیں پہچانتے یا نہیں جاننا چاہتے کہ جس کے دلائل یا جس کی معرفت اللہ نے دنیا میں پھیلا رکھی ہے؟ اللہ کو جاننا چاہتے ہو؟ اللہ کی مخلوق میں اپنے ارد گرد رہنے والی چیزوں میں غور کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں کیا زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ زمین ایک ہے، مٹی ایک ہے، لیکن اسی مٹی سے کہیں تو میٹھے پھل پیدا ہو رہے ہیں، کہیں سبزیاں پیدا ہو رہی ہیں، کہیں نباتات ایسی جڑی بوٹیاں پیدا ہو رہی ہیں جو انسان کے فائدے کے لیے دوا کے طور پر انسان استعمال کرتا ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں، مٹی ایک ہے لیکن اس کی تاثیر الگ ہے، کہیں تو اس سے کڑوی گھاس پیدا ہو رہی ہے، کہیں اس سے میٹھے پھل پیدا ہو رہے ہیں، کہیں سبزیاں پیدا ہو رہی ہیں، ترکاریاں پیدا ہو رہی ہیں، کہیں ایسے پھل پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں پھل ایک ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک ہی زمین سے آپ کہیں کہ تربوز پیدا ہو رہا ہے، لیکن ہر تربوز کا خدا کی شان دیکھیے، ذائقہ الگ ہوتا ہے۔
کوئی زیادہ میٹھا ہوتا ہے، کوئی ہلکا میٹھا ہوتا ہے، کوئی بالکل پھیکا ہوتا ہے۔ یہ کس کی شان ہے کہ مٹی تو ایک ہے، پانی ایک ہے، محنت ایک آدمی نے کی ہے، لیکن اتنے پھل ہیں، ہر ایک پھل کا ذائقہ دوسرے سے الگ۔ یہ بتائیے کہ یہ مٹھاس کو پیدا کرنے والا، کڑواہٹ کو پیدا کرنے والا، پھلوں کے سائز کو بنانے والا رب العالمین کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیہ، ان تمام باتوں میں عبرت کا بڑا سامان ہے۔ پھر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یاد رکھو ان ربک لہو العزیز الرحیم، آپ کا رب، تمہارا رب صاحب اقتدار بھی ہے، زبردست بھی ہے، بہت مہربان بھی ہے۔ یہاں اللہ نے اپنی دو صفت ذکر فرمائی، عزیز کہا۔ عزیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ قادر مطلق ہیں، جب چاہیں جس طرح چاہیں پکڑ فرما لیں۔ اللہ کو پکڑ کرنے میں دیر نہیں لگا کرتی، اللہ کو عذاب بھیجنے میں دیر نہیں لگا کرتی کہ اتنی نافرمانی ہو رہی ہے دنیا میں، لیکن اس کے باوجود اللہ پکڑ نہیں فرما رہے۔ کیوں؟ اللہ نے اپنی دوسری صفت بیان فرمائی کہ جہاں اللہ صاحب اقتدار ہیں، مالک ہیں، ساتھ میں رحم کرنے والے بھی ہیں۔ لہذا اللہ کے رحم کو آزمانا نہیں چاہیے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ اللہ جہاں رحم کرنے والے ہیں وہاں پکڑ کرنے والے بھی ہیں، اور جہاں پکڑ کرنے والے ہیں تو وہاں رحم کرنے والے بھی ہیں۔ لہذا کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ اللہ کی اتنی نافرمانی ہو رہی ہے، کہیں آسمان سے پتھر نہیں برس رہے، تو وجہ یہ ہے کہ اللہ رحم کرنے والے بھی ہیں۔ یہاں اللہ نے اپنے یہ دو اوصاف، دو صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ ان آیات کو اللہ نے خاص طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے نازل فرمایا ہے، اور ساتھ میں اللہ نے اپنی نشانیوں کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ دعوت کا انداز، دعوت دینے کا انداز وہ ہونا چاہیے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کہ ہر فرد بشر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کڑھن فکر، لگن یہ ہوتی تھی کہ وہ فرد، وہ انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا، اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے۔ یہ داعی کی صفت اور قرآن اور فکر کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر شاید آپ اس غم میں اپنی جان ہلاک کیے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ۔ اگر ہم چاہیں، یعنی اللہ چاہے، تو ان پر، یعنی کفار مکہ پر یا دنیا کے کسی بھی کافر پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتار دیں کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں، یعنی وہ فرما بردار بن جائیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے جو کوئی نئی نصیحت آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اس طرح انہوں نے حق کو جھٹلایا، چنانچہ یہ لوگ جن باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اب عن قریب ان کے ٹھیک ٹھیک حقائق ان کے سامنے آ جائیں گے، یعنی موت کے وقت ہر آدمی دنیا کی حقیقت کو جان لے گا۔ اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج کریم، اور کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے، یعنی اللہ نے اس زمین کے اندر
ہر نفیس قسم کی کتنی چیزیں اگائی ہیں، ترکاریاں اس میں اگائیں، اللہ نے پھل اس میں اگائے، اللہ نے نباتات جڑی بوٹیاں اس میں اگائیں، اللہ نے میوے اس میں اگائے، اللہ نے سونا چاندی پتھر نہ جانے کتنی کانیں اس زمین کے اندر اللہ نے رکھی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین، یقیناً ان تمام چیزوں میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقین جانو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے اور بہت مہربان بھی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔